نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں، ربیع الاول آیا، خوش نظر سارا جہاں آیا۔ ربیع الاول آیا، خوش نظر سارا جہاں آیا، عرب کی سرزمین پر ایک خدا کا راجداں آیا۔ اجل میں جن سے چمکی تھی شفیع اللہ کی پیشانی، اجل میں جن سے چمکی تھی شفیع اللہ کی پیشانی، وہ نوری اولی بن کر شہنشاہ زماں آیا۔ میرے دوست، میرے عزیزوں، آج ماہ ربیع النور کی پہلی تاریخ ہے۔ ماشاءاللہ تمام دنیا کے نبی کے غلاموں اور چاہنے والوں کے گھر اور دل سب جگمگائیں گے، انشاءاللہ جگمگا رہے ہیں، اور آبادی کے اور محلے اور گھر گھر میں انشاءاللہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں چراغاں ہوگا، اور ہر سنی مسلمان الحمدللہ اپنے گھروں پر اچھے کمکمے سجائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، اپنے نبی کے آمد و آمد پر اپنے گھر کو سجائیں گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ اور سلامت رکھا، یہ سال پھر امسال ہمیں ماہ ربیع النور عطا فرمایا، لہٰذا تمام سنی مسلمان الحمدللہ اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھروں میں لائٹنگ کریں، اپنے گھروں پر جھنڈا لگائیں، تاکہ آپ کے گھر آنے والا کوئی بھی دن میں آئے اور جھنڈا دیکھے آپ کے گھر پر، تو حضرات دیکھ کر وہ مچل جائے کہ واقعی میں یہ کسی ایرے گیرے کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کے غلام کا گھر ہے، نبی کے عاشق کا گھر ہے۔ اور جب رات میں کوئی آئے اور اس آبادی سے گزرنا چاہے، حضرات آپ کے گھروں پر کمکمے دیکھ کر سمجھ جائے یہ کسی اور کا گھر نہیں ہے، بلکہ نبی کے غلام کا گھر ہے، نبی کے گھر کا گھر ہے، نبی کے عاشق کا گھر ہے۔ لہٰذا میرے دوست، میرے عزیزوں، یہ ماہ ربیع النور جو ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ فکر ہے، تمام سنی مسلمان اپنے گھروں میں شاندار طریقے سے اپنے گلیوں اور محلے کو سجائیں، اس لیے کہ میرے دوست ہم آقا کے غلام ہیں، اور ہمارے سرکار اس مہینے کی 12 تاریخ کو اس دنیا گیتی پر تشریف لائے، جن کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی، آپ کو زندگی ملی، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ہوا کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، دریا کو بنایا، ہوا کو بنایا، پانی کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایقان عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عرفان عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں روزے عطا فرمائے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں تراویح عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے آسمان کا ذرہ ذرہ جن کے صدقے میں پیدا فرمایا، حضرات ان کے آمد و آمد کا یہ مہینہ ہے، اور انشاءاللہ خوشیاں مناؤ۔ شاعر کا کہتا ہے، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتے، آسمان نہیں ہوتا، گر نبی نہیں آتے، گر نبی نہیں آتے تو یہ جہاں نہیں ہوتا، گر نبی نہیں آتے تو یہ جہاں نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتے، آسمان نہیں ہوتا۔
اس لیے میرے دوستو اپنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ آمد کا مہینہ ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھروں, اپنے محلوں اور اپنے جو ہے چھتوں پر حضرات ایک دم بالکل شاندار طریقے سے اپنے محلوں کو سجاؤ, اپنے گھر کو سجاؤ اور اپنے گھروں پر جھنڈا لگاؤ, اس لیے کہ ہم نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان کا کلمہ پڑھے ہیں اور اپنے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے موقع پر الحمدللہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم میلاد رسول بھی کریں اور جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم شرکت بھی کریں. اس لیے میرے دوستو یہ ساری سعادتیں انہیں ملتی ہے, انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو نبی کے غلام ہوتے ہیں. ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے آمد پر خوشی منائے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میرے سرکار کی آمد پر وہ روتے ہیں اور واقعی میں ان کا چہرہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ان کے چہرے پر کسی نے تھپڑ لگا دیا ہو. کتنے لوگوں کا چہرہ ڈاؤن ہو جاتا ہے حضرات, کتنے لوگوں کی پتی گل ہو جاتی ہے, اللہ اکبر, اور کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. ان کے نصیب میں صرف یہی لکھا ہے پوچھنے کے لیے. حضرات تو ایسے لوگوں سے دور رہیں, اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی, اپنے بچوں کے دلوں میں بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں, اہل بیت کی محبت ڈالیں, قرآن کی محبت ڈالیں. جب آپ اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو گے, جب رسول کونین کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو گے, جب قرآن کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت, آپ اس کے ماں باپ کی محبت اس کے بیٹے کے دل میں ڈال دیتا ہے. حضرات درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ تمام ذرا سماعت فرمائیں, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کے طرف سے یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوے بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان. بخاری شریف جلد نمبر 1. حضرات یہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے والد ماجد کے طرف سے اور والدہ ماجدہ کے طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم بن آمنہ بن وہب بن عبد مناف بن زہر بن کلاب بن مرہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کنان بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلہ ایک ہو جاتا ہے. عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ میرے دوست مورخین سے ثابت ہے. اس کے بعد کے ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی اپنا نسب نامہ میرے سرکار بیان کرتے تو عدنان ہی تک کا ذکر فرماتے تھے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 543 پر موجود ہے. مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے, اشرف ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس کا انکار نہ کر سکے. چنانچہ حضرت ابو سفیان جب وہ کفر کی حالت میں تھے, ایمان نہیں لائے تھے, بادشاہ روم کے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا, ہو فینا ذو نسب, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں سب سے افضل والا ہے. یہ بادشاہ روم کے دربار میں کفار مکہ, یعنی جب آپ کفر کے حالت میں تھے تو روم کے بادشاہ کے سامنے میرے دوستوں بیان کیا تھا کہ پوری دنیا میں میرے یعنی سرکار کا نسب نامہ محمد عربی کا نسب ساری دنیا میں سب سے افضل اعلیٰ ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پر
موجود ہے۔ میرے دوستو حالانکہ اس وقت آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں آخری بات آپ تمام حضرات محبت سے سماعت فرمائیں، یہ ماہ ربیع النور ہے اور کہو سرکار کی آمد مرحبا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات خصوصیت کی وجہ سے بڑے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی بھی ہیں، چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر تارے کی طرح بن کر چمکے۔ ان کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ حضرت فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتی ہے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ ان تمام جانوروں پر ہمیشہ وہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگا۔ چنانچہ اس میں میرے دوستو آپ کا نام مشہور ہو گیا، قریش۔ قریش یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اس کے نام پر قبیلے قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا ہے۔ زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ جناب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کے طرف سے قریشی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، ان کا نام میرے دوست مالک تھے، انتہائی بہادر تھے، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں سخت قحط پڑ گیا، ایک سال عرب میں سخت قحط پڑا، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ انسانوں اور جانوروں میں افراتفری مچ گئی۔ ایسے حالت میں میرے دوستو ایسے عالم میں آپ جو ہے آپ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چارہ کر کے آپ نے چورا کر کے روٹیوں کا چورا کر کے اور شوربے کے ساتھ میں آپ نے ان تمام لاکھوں لاکھ حاجیوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست میرے عزیزوں جو ہے آپ نے لوگوں کو کھانا پیٹ بھر کھلایا، حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے باصلاحیت تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اسی دن سے آپ کو لوگ ہاشم کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست میرے سرکار کی سیرت طیبہ ہے، یہ میرے سرکار کے خاندان لوگوں کا میں کچھ بیان کیا اس لیے کہ آج ماہ ربیع النور کی پہلی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ بیان جاری رہے گا اور تمام غلامان نبی تک جو یہ پیغام پہنچے، یہ بیان پہنچے تو اسے محبت سے سنتے رہیں، آگے بڑھاتے رہیں، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔